تو فرسٹلی جب میں بہت چھوٹا تھا مجھے ہمیشہ ماڈلنگ کا بہت شوق تھا. تو میں بھی مام کو کہتا تھا مام میں کیا کروں what shall I do. اسٹارٹنگ تو یوں تھا میری مم نے میری گھر میں فوٹوز لیں شی از ویری سپورٹیو کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یو کین ڈو اٹ. تو آئی تھنک میں 5 سال کا تھا یا 6 سال کا تھا. میری مم نے کہا مجھے وہ شوٹ پہ لے کے گئی جہاں پہ ایک پرائیویٹ شوٹ تھا. وہاں پہ میں نے کپڑے پہنے, انہوں نے میرا ایک پرائیویٹ شوٹ کیا. تو وہاں سے شروعات ہوئی, وہاں سے ہم نے شروع کیا اینڈ سلولی اوور ٹائم میرا پورٹ فولیو بنتا گیا. اوور ٹائم میں پھر ڈفرینٹ ایونٹس پہ گیا, ڈفرینٹ شوز کیے, پھر اوور ٹائم ڈفرینٹ سمے اسٹارٹ کیے ان سے. پھر میں گیا کیٹ واک شوز پہ, پھر میں نے کیٹ واک شوز کی, ڈیزائنرز کے ساتھ کام کیا, بڑے بڑے جو ڈیزائنرز ہیں, ایشینز ڈیزائنرز, یو کے برٹش ڈیزائنرز, برٹش جو برانڈز ہیں ایسوس, بوہو مین, ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. پھر یوں اوور ٹائم میرا جو پروگریشن ہے وہ آتا رہا, ماڈلنگ کا میرا انٹرسٹ بڑھتا رہا. اوور ٹائم آئی تھنک 15-20 سال ہو گئے ہیں I'll be doing modeling. A lot of experience. اب میں ہر ڈفرینٹ کنٹری میں بھی گیا ہوں, میں ڈفرینٹ یو کے میں سٹیز میں کیا ہوا ہے. تو بہت یہاں سے میری شروعات ہوئی and then this is where it's led to. But behind all of this میری موم کی ایک سپورٹ تھی, ان کا ایک ڈریم تھا, انہوں نے مجھے کہا تھا you can do it. وہ ایک جو ایم تھا, گول تھا, اس کی وجہ سے I continue the work. زبردست. جی ویورز, جیسا آپ نے سنا, سب سے پہلے السلام علیکم, کیونکہ شروع عثمان نے کیا تھا تو میں تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں کہ عثمان جنجوعہ جو ہیں وہ مسٹر پاکستان ورلڈ 2024 ہیں اور آج ہمارے گیسٹ ہیں. تو ان سے جانیں گے کچھ ایسی چیزیں جو شاید عام طور پہ انہوں نے کسی کے ساتھ نہ کی ہوں. عثمان, آپ کی انسپریشن کیا رہی؟ انسپریشن ہمیشہ میری یہ رہی کہ کوئی ایک نام بننا ہے اور اس چیز میں بننا ہے جس میں میرا جس میں پیشنیٹ ہوں, اور وہ ہمیشہ ماڈلنگ رہی, ہمیشہ رہا کہ آئی لو دس. جو آپ لو کرتے ہیں اس کو آپ کو کرنا چاہیے, بیکاز اٹس ناٹ لائک اے جاب, اٹس لائک اے ہابی, اٹس لائک سم تھنگ یو لو. تو سو ڈے ون سے اٹس آلویز آئی لو ٹو ڈو what I do and I enjoy it so much. زبردست. تو عثمان, آپ پیدا کہاں پہ ہوئے, پاکستان میں یا آپ برٹشر ہیں پراپر؟ I'm born in London. Okay. So I was born in London and I grew up in London. تو پاکستان آیا تھا میں جب چھوٹا تھا. ایکچولی میں نے 2-3 سال گزارے تھے پاکستان میں. وہ میرا ایک امیزنگ ٹائم تھا اپنی موم کی فیملی کے ساتھ. It was so nice کہ میں نے اپنی وہ ایک میرے جو روٹس تھے بچپن میں وہ میرے اندر آ گئے تھے. So it was very nice but my everything it was in England, but آتے رہتے ہیں اور I'm very proud کہ میں پاکستان آ کے برٹش پاکستانیوں کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتا ہوں. تو عثمان, آپ کے فادر اور مدر وہ کیا کرتے تھے؟ میرے فادر کے پرائیویٹ بزنسز ہیں. تو فرام اسٹارٹنگ میں آپ کو پتہ ہے جس طرح فوڈ بزنسز, مائی فادر واز انٹو فوڈ بزنس اینڈ دین اوور ٹائم مائی ڈیڈ از بیکم اے پراپرٹی. ان کا پراپرٹی کا بڑا انٹرسٹ ہے. سو مائی ڈیڈ از اے لینڈ لارڈ. So my dad has multiple properties all around London, in cities like Birmingham, a lot of student accommodations. So he's a very big landlord. And my mother is a housewife, and she always has been. So she's a homemaker. زبردست. اس سے خوبصورت احساس آدمی کو, کیونکہ مدر کی پریزنس ہر وقت آپ کے ساتھ ہونا. جی میں کوئی ورکنگ ویمن کو انڈرمائن نہیں کر رہا, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ مدر جب ہر وقت آپ کے پاس ہوتی ہیں تو وہ بچہ پیمپر بھی اسی طرح ہوتا ہے اور سارا وہ کیئر بھی اسی طرح کرتی ہے. تو عثمان, ارلی ایجوکیشن آپ کی اور پھر فردر ایجوکیشن کہاں تک آپ نے لی؟ جی تو ایجوکیشن میں بھی میری موم نے, اگین مائی مدر, جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بات بالکل صحیح. جب آپ کی مدر نتھنگ رانگ کہ بندوں کو کام کرنا پڑتا ہے, لاٹ آف مدرز ورک وچ از ایبسلیٹلی فائن, بٹ اگین مائی مدر واز فارچونیٹ انف ٹو ناٹ ورک. وہ ہمیشہ شی واز آلویز پریزنٹ ہمارے پاس, تو انہوں نے بہت ٹائم دیا ہے. تو ود اسٹڈیز I'm very highly educated as well. تو یو کے میں جو ہوتا ہے آپ پہلے اسٹارٹ کرتے ہو, آپ اسکول جاتے ہو, you go do GCSEs. So I've got 12 GCSEs A stars to be, which is very good, کیونکہ میری ڈریم تھی فرام ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ, آئی لو بینگ اے سرجن. تو نیورو سرجن میننگ برین کا ڈاکٹر. تو دین میں یونیورسٹی گیا, کالج میں میں نے پھر GCSE کے بعد میں کالج گیا. کالج میں نے کیا میتھس, کیمسٹری اینڈ بایولوجی. اس میں آئی ڈیڈ ریلی ویل. A stars انگلینڈ میں ہوتے ہیں, مجھے A stars ملے. تو پھر میں یونیورسٹی آف برمنگھم گیا تھا. پھر میں یونیورسٹی میں جا کے میڈیسن کی تھی. پھر میں نے 3-4 years میڈیسن کی, بٹ پھر تب تک میرا ماڈلنگ کریئر بہت ہائی تک چلا گیا تھا. تو میں نے اپنی موم سے بات کی. مائی موم اینڈ پیرنٹس آر ویری انڈرسٹینڈنگ. تو انہوں نے کہا کہ what do you want to do. میں نے کہا موم, اگر آپ کو پتا ہے کہ اگر میں میڈیسن کروں گا پھر مجھے فل ٹائم کوالیفائی کے ڈاکٹر بننا پڑے گا, اس کے بعد آپ کو اسپیشلائز کرنا پڑتا ہے, اس لائن میں جانا پڑتا ہے. تو میری مام نے کہا تھا اگر تمہیں ماڈلنگ میں زیادہ شوق ہے اینڈ یو ول بی جو کرو گے اس میں بیسٹ بننا ہے.
تو میں نے کہا مام میں بیسٹ ماڈلنگ میں بن سکتا ہوں. انہوں نے کہا تھا پھر اپنا سارا فوکس ماڈلنگ میں کر لو. تو پھر دین میں نے وہ 3 سال کر کے چھوڑ دیا ہے, بٹ اس کے بعد میں پھر ماڈلنگ کی طرف آ گیا ہوں, اور ایور سنس ماڈلنگ has been phenomenal, it's been amazing for me. اچھا, کچھ ہرڈلز ہوتی ہیں ہمیشہ, کچھ آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں, تو آپ کو ماڈلنگ میں آنے میں کیا ہرڈلز پیش آئی؟ سر بہت ہرڈلس تھیں. آئی مین a lot of rejections آپ کو ایکسیپٹ کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ not everyone's gonna like your appearance, کیونکہ ہر بندے کی ماڈلنگ کے لیے ان کا کرائٹیریا الگ ہوتا ہے. تو a lot of times throughout مجھے بہت ریجیکشنز بھی آئی ہیں. It's not like it's always been smooth, but more smooth than rejections. But جو hard times تھے, جس طرح کافی ریجیکشنز ہو گئی, کافی ٹائم میں جب ایک ایجنسیز کے اندر گھسنا چاہ رہا تھا, ان کے لیے I was not good enough, or they were looking for something else. یہ hurdles آئی ہیں, but میری بات ہے I never gave up. I continuously went, میں نے اور چیزیں ٹرائی کی, and I was far better than what they were looking for. تو پھر اس میں میرا کور ہو گیا. So hurdles تو بہت آئی ہیں, 10-12 گھنٹے شوٹ کرنا, پھر جا کے 4-8 گھنٹے 5 hours sleep کر کے پھر جا کے نیکسٹ ڈے کا شوٹ. تو it's been very hard struggle, but with struggle comes ease and success. اچھا, apart from parents, جی کوئی ایک یا دو انسان آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پروفیشنلی گائیڈ کرتے ہیں, آپ کو لے کر چلتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی زندگی میں ایسا کون ہے؟ جی, میری زندگی میں ایسا ایک میرا یہ ہے مرزا میاں. وہ انگلینڈ میں سارے کیٹ واکس رن بے کرتے ہیں. انہوں نے پچھلے کوئی 4-5 سال میں مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. انہوں نے مجھے ہمیشہ فیس رکھا ہے کہ جو ماڈلنگ میں کیٹ واک شوز میں انہوں نے مجھے ہر شو میں رکھا ہے. انہوں نے مجھے سیلیبریٹیز کی میوزک ویڈیوز میں ڈلایا ہے. انہوں نے مجھے ایشیانا کی طرف گائیڈ کیا ہے. وہ میرے ایک بہت اچھے مینجمنٹ بھی رہے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے میری جو مینیجر بھی ہیں امارا, انہوں نے بہت میری ہیلپ کی ہے. میرے ساتھ ٹریولنگ کرنا, میرے ساتھ شوٹس پہ جانا, مینجمنٹ سے بات کرنی, سارے پیپر ورک کانٹریکٹ سنبھالنے. سو آئی ایم ویری گریٹفل فار مائی مینجمنٹ. تو یہ میری آبزرویشن تو یہ ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے, آپ دونوں سے مل کے, کہ آپ ہمارے سے تھوڑے تھوڑے ڈرتے بھی ہیں. نہیں, وہ بس آپ کو پتا ہے کہ ڈرنے والی ایسی کوئی بات نہیں. بس آپ کو پتا ہے ایک مینیجر کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ مینیجر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. وہ a lot of ٹائم اور ڈیڈیکیشن نکال کے آپ کے لیے ساری آرگنائزیشن کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ مینیجرس کے ساتھ پروفیشنل رکھتا ہوں, میں ان کو رسپیکٹ دیتا ہوں, اینڈ آئی گیو دیم دا ابلٹی کہ دے کین ٹیل می واٹس رائٹ, واٹس رانگ, واٹ ٹو ڈو, واٹ ناٹ ٹو ڈو. سو میں ان کو فل رسپیکٹ دیتا ہوں, اور وہ مجھے فل رسپیکٹ واپس دیتے ہیں, اور بندہ یوں رسپیکٹ اور ہارڈ ورک کے ساتھ اکٹھے یوں سکسیس میں جا سکتا ہے. زبردست. تو عثمان, لندن میں کن سیلیبریٹیز کی ویڈیوز میں آپ نے کام کیے؟ میں نے کافی سیلیبریٹیز کے ساتھ کام کیے. ایک آپ کو پتا ہے زیک نائٹ, ہی از اے میوزیشین, کافی وہ بڑا ہے, he loves his music. تو I was very lucky enough to be in a music video with them. اس کے علاوہ بالی ووڈ میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ ایک مووی کا ایک سین تھا, باکسنگ میں کرتا ہوں, تو ان کو ایک باکسر چاہیے تھا مووی کے اندر. تو ہرشوت رانے آپ نے سنا ہوگا بالی ووڈ, ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو اور میرا شوٹ ایک عمران خان جو آپ کو پتا ہے میوزیشین ہے, ان کے ساتھ بھی میرا اپ کمنگ شوٹ آ رہا ہے. تو کافی سیلیبریٹیز ہیں جن کے ساتھ میں کرتا رہتا ہوں. I can't remember the names, کیونکہ ایسی انڈسٹری ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہے 24 hours کچھ میں کبھی سیلیبریٹیز کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہوں, مجھے نہیں پتہ لگتا ہے اوہ واو, پاکستانی آپ کو پتا ہے جو ہیرا مانی, جی ہیرا مانی کے ساتھ میں نے شوٹ کیا تھا, اینڈ ہر ہسبینڈ از ویل. سو a lot of celebrities day and every day میں ان کے ساتھ کام کرتا ہے. تو it's just part of the game. اچھا عثمان, یہ بتائیے کہ یہ ٹائٹل جیتنے کے بعد, مسٹر پاکستان ورلڈ بننے کے بعد, جی کچھ ذمہ داریاں بھی انسان پہ آتی ہیں. ضرور. آپ کو سوشل ورک کرنا ہے بہت سا, آپ کو پاکستان میں کام کرنا ہے, جی تو آپ کیسے مینیج کریں گے ان ساری چیزوں کو اپنی ٹف روٹین کے ساتھ؟ سر نو پرابلم. میں لائک آئی سیڈ, میں اس کو اتنا سیریس لیتا ہوں. اٹس لائک اٹس دا مین تھنگ فار می. پاکستان از سم تھنگ جو میں ہمیشہ ریپرزینٹ کرنا چاہتا تھا. دس از مائی روٹس, دس از مائی پیرنٹس بیک گراؤنڈ, دس از ویئر وی بلانگ. رہتے ہم انگلینڈ میں, بٹ دس از ویئر وی آر فرام. تو سر اینی ٹائم اینی اپرچونیٹیز کام میں کروں گا, آئی ول ہیپیلی میک ٹائم, because it means a lot to me. So I will make time for this. میں traveling کروں گا, میں آؤں گا, charity work کروں گا. I want to be a voice to those جن کو میں آواز بن سکتا ہوں میں پاکستان کو. So I will definitely make time because it's so important to me. زبردست. تو کوئی جو نئے ینگ ایسپائرنٹس ہیں جو آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں, ماڈلنگ میں آنا چاہتے ہیں, یا مسٹر پاکستان ورلڈ کا ٹائٹل جیتنا چاہتے ہیں, نئے بچے,
ان کے لیے کیا میسج دیں گے, وہ کیا کریں؟ کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, یا تو کوئی بہت صبح سویرے اٹھ کے اپنا کام شروع کرتا ہے, یا کوئی بہت زیادہ محنت کرتا ہے. تو میں ایک ہالی ووڈ کی مووی ہے, میں اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کا اینڈ بہت اچھا نہیں ہوا, لیکن اس خاتون نے 4 رولز بتائے تھے کامیاب ہونے کے, کہ ادھر یو انہیریٹ سم تھنگ, یا آپ چوری کریں, ٹھیک ہے, 2 اور تھے وہ میں ابھی اسکپ کرتا ہوں, لیکن آپ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ صحیح بات ہے, ویری گڈ کوشچن سر. آئی تھنک ہر بندے کی ڈفرنٹ روٹ ہوتی ہے ان لائف, ہاؤ یو وانٹ سکسیس, اینڈ اٹس انٹائرلی اپ ٹو دیم. بٹ میرا جو ہے اٹس ایک فوکس, اس میں آپ کا جو ایم ہے نا, کیونکہ لاٹ آف ٹائمز میں بندوں کو کیا کہتا ہوں, جو مین چیز ہے, جب بندوں کو ایک تھوڑا ڈاؤن ہل آتا ہے نا, کہ تھوڑا سا ایک فول آتا ہے, وہ وہاں گیو اپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی چیز کے لیے ریئلی فوکسڈ رہو, آپ اس کے ڈٹرمنڈ رہو, آپ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے دس از واٹ آئی وانٹ, ایک اس کو مینیفیسٹ کرو, اس میں بلیو کرو, آئی ول. میں کہتا ہوں دیر از نتھنگ ان دس ورلڈ دیٹ ول اسٹاپ یو فرام اینی تھنگ, بٹ مین چیز کیا ہے, سیلف بلیو. آئی کین ڈو اٹ اینڈ آئی ول ڈو اٹ. سو اف یو ہیو دس مائنڈ سیٹ, مطلب کیا, a lot of people have the ان کے پاس ہوتا ہے, بٹ وہ مائنڈ ان کا ویک ہوتا ہے, ان کے اندر وہ ایک ڈرائیو نہیں ہوتی. ایک تھوڑا آیا ہے تو ان کو پتا ہے میں کیوں, وائی ہیو آئی, لائک آئی سیڈ, میرے بھی بہت فولز ہوئے ہیں. کتنی ایجنسیز نے مجھے کہا یو ڈونٹ فٹ آور اسٹائل, بٹ کتنی ایجنسیز نے کہا واو وی آر سو لکی ٹو ہیو یو. بٹ اگر میں تب گیو اپ کر جاتا, دین آئی ووڈنٹ ہیو ہیڈ دی اپرچونیٹیز. سو اسٹے پازیٹیو, چیریش دوز لو ونس اراؤنڈ یو, respect everyone. And ہم مسلمان ہیں, ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے. If we don't pray, this is the bare minimum we can do. نماز پڑھو, اللہ سے دعا مانگو, believe and ماں باپ کی رسپیکٹ کرو. اس دنیا میں there is nothing you cannot achieve. زبردست. اچھا ایک چیز, لاسٹ کوسچن, جی آپ نہیں سمجھتے کہ عام لڑکا اور آپ میں ایک بڑا واضح فرق اپرچونٹی کا ہے؟ جی اپرچونٹیز آپ کو ملیں, اللہ میاں نے آپ کو بلیسڈ بنایا کہ پیرنٹس کی طرف سے بھی, اور آپ کو دوست بھی ایسے ملے, آپ کو مینیجرز بھی ایسے ملے جن سے مل کے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے. جی تو یہ ایک ڈفرینس نہیں ہے کیا؟ سر بہت بڑا ڈفرینس ہے. لائک آئی سیڈ, میں بہت لکی ہوں کہ مجھے اوور دا ٹائم ایسی ٹیمز مل گئی ہیں. اینڈ لائک آئی سیڈ, وداؤٹ مینجمنٹ اینڈ وداؤٹ دیز پیپل آئی ووڈنٹ بی ہیئر. کیونکہ سر وہی بات ہے نا, ایک بندہ اکیلا کیا کر سکتا ہے. سو آئی ایم ویری لکی, میں بہت گریٹفل ہوں کہ دیز لکی پیپل آر اراؤنڈ می. یہ میرے لیے بہت کرتے ہیں, ڈے ان ڈے آؤٹ. اینڈ جو میں کرتا ہوں, آئی آلسو ڈو اٹ ٹو میک دیم پراؤڈ ایز ویل. مائی سکسیس از دیئر سکسیس. سو آئی ایم آنیسٹلی ویری ویری لکی اینڈ گریٹفul. Thank you so much. It was nice talking to you. Pleasure. Thank you so much. Thank you.